کر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ اپنے کلپ الف کے بعد کلپ بے قوم کہاں کھڑی ہے؟ بھائی جان تسی کتے کھلوتے ہو؟ بھائی جان میں دسو میں کتے کھلوتا؟ ہم سارا دن بکواس کرتے ہیں، او بھائی جی میرا فلانا مسئلہ سی کیوں ہوا ہے، یعنی میرا مسئلہ کیا ہوا ہے، اور جی میرا کاروبار تھا فلانا مسئلہ، اب یعنی ہماری قوم ہمارا کاروبار، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کے لیے 16 آنے چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم نظام عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا نظام عالم، نیو ورلڈ آرڈر، آج اس کے پیچھے ہماری قوم لگی، نیو ورلڈ آرڈر، وہ نظام عالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا 1500 سال پہلے، قرآن اور سنہ کا قانون جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل حق پر قائم ڈیموکریسی کنٹرولڈ بائی قرآن اور سنہ ہمیں دیا، لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے مذہبی پنڈتوں نے ہمارے قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے قرآن سے غداری کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے یا لا علمی میں کی ہے، دونوں صورتوں میں کی ہے، یہ غداری ہے۔ جب کبھی کوئی آزاد ملک حاصل ہو جائے تو نماز پڑھنے سے پہلا فرض نفاذ قانون قرآن ہے، احکامات قرآن و سنہ ہے، جسٹ ٹوٹلی 100% خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا فرض ہے، اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ اب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، حج عمرے کیے چلے جا رہے ہیں، زکاتیں ادھر ادھر بانٹی جا رہی ہیں، ہم خوش ہیں جی ہم نے مذہبی فریضہ بھی ادا کیا ہے۔ خدا کی قسم، رب تو رب ہے، وہ تو چاہے، میں قسم کھا رہا ہوں یہ قبول نہیں ہوں گے، خدا کرے گا، اللہ کرے خدا کرے گا، میری ڈکشنری نہیں، یہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، قرآن تو سب نے پڑھا ہے، میرے لیے قرآن کو وکھرا تو نہیں ہے، میری انڈرسٹینڈنگ میں بھی کوئی ہر چیز اے ہے، بی الف ہے، بے ہے۔ قرآن کی بات کو اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، اس کی اپنے دماغ میں خلل اندازی ہے۔ تو یہ جو قرآن کا جو دستور ہے، یہ الف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو قائد اعظم نے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی منسٹری جو آج کا پہلو ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے، اپوزیشن ناکام، حکومت ناکام، یہ ادارے سارے ناکام، تو قوم کہاں کھڑی ہے؟ قوم کو کامیاب ہونے کے لیے انڈو کی طرف جانا پڑے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ذرا غور سے بات سمجھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی جب جان لی گئی تو آپ نے وہ وعدہ کی تکمیل کی کہ اس ملک کا قانون قرآن کا دستور ہوگا، تو آپ کو انگریزوں کی طرف سے، زائنسٹ کی طرف سے، جو عارف علوی خبیث صدر پاکستان بغیرت آدمی جو کہتا کھڑے ہو کے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کہ زائنسٹ ہمارے دوست ہیں، جس کو ڈوب مرنا چاہیے، اس کو 1,000 دفعہ میں پھانسی دوں، میری حکومت آئے تو میں اس کی لاش کو نکال کے 1,000 دفعہ پھانسی دوں گا، کیونکہ انہوں نے ویٹیکنز نے، زائنسٹ نے ہمارے کروڑوں مسلمانوں کو مارا ہے۔ یہ بغیرت اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کہتا ہے کہ زائنسٹ ہمارے دوست ہیں، اور 3 مہینے کے بعد عمران خان قادیانی پارٹی کا اوپر عدم اعتماد ہو کے تو جی امریکہ کی سازش ہے۔ ان کمبختوں کو جو یورپ کی نقل اتارتے ہیں، نہ یورپ کے انداز پتہ ہے، نہ ان کے طریقے پتہ ہے، نہ ان کے طریقوں کو، جو ان کے اچھے طریقے ہیں جو انہوں نے ہم سے لیے ہیں۔ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں قربان، ہم سب قربان جائیں ان پر، ہیں ان کے لاز کو، عمر کے لاز کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاز آف قرآن کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ لاز سے یہ نافذ نہیں کرتے، وہ لاز نافذ کرتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے۔ تو عمران خان نے کیا کیا، صدر علوی نے کیا کیا، یہ ویٹیکن کے ایجنٹ بنے ہیں، قوم یہاں کھڑی ہے۔ آپ جان لیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں عمران خان قادیانی پارٹی وہ ویٹیکن ایجنٹ ہے، اور دوسری اپوزیشن اور دوسری ساری پارٹیاں یہ ویٹیکن کے سہولت کار ہیں، چھوٹے چھوٹے نوکر چاکر ہیں ویٹیکنز کے، یہ پی ٹی آئی والے، مسلم لیگ نون والے، یہ نوکر چاکر ہیں۔ قوم کہاں کھڑی ہے؟ ان ایجنٹوں اور ان نوکروں چاکروں، شیطانی عالمی مافیا کے موجودگی میں قوم کا کوئی کام نہیں ہونے والا۔ تو میں
آپ کو پیش کرتا ہوں انڈو. کمپیوٹر کو اوپر ہر ایرے گہرے کو نتو کو پتہ ہے انڈو کا بٹن دبائیں تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے. جو کچھ غلط ہوا ہے صحیح ہوا ہے وہ غلط آپ کی منشا میں. تو ہمارے قائد اعظم نے رحمت اللہ نے وہ خواہش پوری کی. وہ وجہ تخلیق نیابت تھی. وجہ نیابت وجہ تخلیق تھی. وجہ نیابت کی وجہ سے وجہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا, مینیجر بنایا گیا. وہاں سے خلافت چلی تو خلفائے راشدین کا ایک مکمل نظام 100% ڈیموکریسی نافذ کی گئی, کنٹرول بائی قرآن اور سننا. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے مذہبی سیاسی جماعتوں کے پنڈتوں نے کی. ہمارا جو حق تھا پیدائشی پاکستانی کا کہ اس ملک میں دستور قرآن ہوگا, انہوں نے اس حق کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. تم پنڈتوں نے, تم سیاسی لبرل بدماشوں نے, منافقوں نے اس پاکستان پر زبردستی قبضہ کروایا ویٹیکن کے ساتھ مل کر. ہمیں یہ دستور جو 1973 کا جس کو چھاتی پہ لگا رکھا ہے, قرآن دل میں سجا رکھا ہے, باہر تمغہ لگا رکھا ہے. محترم مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بھی قائد ہیں, میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں, ان کو سنوارنا پڑے گا, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کاش یہ غلطیاں جس کو عمر میری لگ جائے, جنرل ضیاء کہتا ہے, اس کمبخت اس بدبخت جس کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا جناب نواز شریف صاحب بہت پہلے 35 سال پہلے یہ کام کر گزرتے, مگر انہوں نے نہیں کیا اور دنیا داری میں آ کے وہ ویٹیکن کے سہولت کار ہی رہے اور ابھی تک ہیں. انہوں نے 1973 میں کس منہ سے اس ماں دھرتی پاکستان کا دوسرا نکاح, دوسرا حرام نکاح 1973 کے قانون سے پڑھایا. ہمیں نامنظور ہے یہ قانون, ہمیں نامنظور ہے یہ عدلیہ, یہ بھیانک جج, یہ فرعونی جج, کسی صورت میں ہم ان کو نہیں مانتے. ہر پاکستانی نظریاتی شخص یہ جان لے کہ حق ہے ہمارا دستور قرآن. ان ججوں نے, اس عدلیہ کے مینوفیسٹو میں لکھ دیا ہے کہ کوئی حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا. لعنت ہے تم سارے ججوں پر, لعنت ہے تمہارے سارے وکیلوں پر, خدا کی قسم لعنت ہے تم سب پر. اس لیے کہ قرآن پہلے ہے, رسول پہلے ہے, میں حق پہ جانم ہوں تم سب پر لعنت بھیجنے کا. تم نے میرے پیدائشی حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے پاکستان کی نظریاتی قوم جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اس پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. تم سب مذہبی, تم سب سیاسی چور ہو, تم ڈاکو ہو, خدا کی قسم جج اس سے بھی بڑے ڈاکو ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں بات کرتا ہوں آپ سے. السلام علیکم.